بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر حکیم رانا محمد عارف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دی پیغام چینل کی طرف سے آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ہمارے دی پیغام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، کمنٹ بھی کیجئے گا۔ اور ناظرین، جن لوگوں کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے وہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ جو ہے وہ ضرور کیجئے گا، تاکہ یہ دین اسلام کی دعوت جو ہے یہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں تک بھی جو ہے یہ پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مزی اور منی جو ہے اس میں کیا فرق ہے، اور مزی اور منی کے جو ہے وہ مسائل کیا ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ اور کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو طہارت کے حوالے سے یہ مسائل جو ہیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، انتہائی قیمتی مسائل ہیں، جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر جو ہے یہ فرض ہے کہ وہ طہارت کے تمام ضروری مسائل جو ہیں وہ ان سے کما حق ہو آگاہی حاصل کرے۔ تو ناظرین، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کے ساتھ اور پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے یہ نصف ایمان ہے، پاکیزگی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی قرآن حکیم کے اندر یہ حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کو پاک اور صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو ناظرین، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا اور طہارت کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کو روایت کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا، اے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام، اگر کسی شخص کی مزی جو ہے وہ خارج ہو جائے تو کیا اس کے اوپر غسل جو ہے یہ واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی مزی جو ہے وہ خارج ہو جائے
تو اس کے اوپر غسل جو ہے ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے عضو خاص کو دھو لے اور دھونے کے بعد جو ہے وہ وضو کر لے تو وہ پاک ہے۔ ناظرین، ایک ہوتی ہے مزی اور ایک ہوتی ہے منی۔ مزی وہ پتلا پانی ہے جو بغیر شہوت کے اور بغیر کسی لذت کے انسان کے عضو خاص سے نکل جاتا ہے۔ یہ کسی بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ذہنی دباؤ کی صورت میں بھی یہ معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو منی وہ ہے جس میں انسان لذت بھی محسوس کرے اور شہوات بھی محسوس کرے، اور پھر اس میں وہ لذت بھی محسوس کرے اور پھر اس کے اندر بدبو بھی ہو۔ تو اگر منی جو ہے وہ خارج ہو جائے شہوت کے ساتھ تو انسان کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، اور جب تک انسان غسل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ پاک اور صاف نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان علی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے، اس کو چھو لے، تو پس چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ تو ناظرین، ایسا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان غسل لے رہا ہو، تو اس وقت اگر اس نے وضو کر لیا ہے اور بغیر کسی کپڑے کے اگر وہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے، چھو لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے۔ اگر کپڑے کے اوپر سے کسی وقت انسان اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو اس سے ناظرین وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ وضو اس وقت ٹوٹے گا جب آپ بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی کپڑے کے اپنی شرمگاہ کو چھو لیں گے تو اس سے ناظرین جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو شریعت کے ناظرین یہ مسائل جو ہیں ان کو جاننا، ان کو سمجھنا، ان مسائل کو ناظرین سیکھنا اور پھر دوسرے لوگوں کو یہ مسائل سکھانا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مبارک سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تمام مومنین کی مائیں ہیں تو ان کی بھی یہ سنت ہے کہ انہوں نے یہ مسائل براہ راست رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر لوگوں تک پہنچائے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ناظرین اسے لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور جو لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو وہ ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ نوٹ کر لیں، arfsadi17@gmail.com۔ پھر سن لیں، arfsadi17@gmail.com۔ تو اس پہ آپ ہمیں جو بھی میل بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی باری آنے پر ناظرین ہم آپ کے سوالوں کا جو جواب ہے وہ ضرور دیں گے۔ سوالوں کے جوابات میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمیں اس ایڈریس کے اوپر میل کرے گا arfsadi17@gmail.com، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سوالات کا جوابات باری آنے پر ضرور دیں گے۔ اسی طرح نسخہ جات کے حوالے سے، مختلف بیماریوں کی تشخیص کے حوالے سے بھی آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، اور ہم سے آپ جو ہے وہ فری مشورہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اور آخرت کے لیے شب و روز محنت کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔